के जो अहादीस मुबारका है उसके जिस तरह रावी हैं, जिसे इस्नाद कहा जाता है हदीस की, इसी तरह तरीकत की हदीस रिवायत करने वालों की भी इस्नाद है। ये किसने रिवायत किया, किस तरह रिवायत हुई, कौन किसको बोले, कौन किसको बताए, ये सहाबा इकराम में किस तरह आई, इसकी भी बाकायदा अहादीस है। जो अहादीस है इसकी भी बाकायदा सनद है, सनद मौजूद है। मगर इन अहादीस में और उन अहादीस में सिर्फ फर्क इतना हुआ कि वो अहादीस बाकायदा हर किसी को बयान होती रही अवाम नास में, मगर ये अहादीस सिवाय असहाब सुफ़ा के, सूफिया इकराम के किसी के सामने बयान नहीं हुई। अब सुने कि एक हदीस पाक है, हदीस तरीकत है कि बाकी हदीस जो सीना व सीना सूफिया इकराम की खानकान से चलती हुई आई, ये हदीस रिवायत कर रहे हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा। ये हदीस रिवायत कर रहे हैं, फरमाते हैं हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों ने ये हदीस मुबारका रिवायत की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 हिजरी थी, 10 हिजरी में रबीउल अव्वल का महीना था, 13 तारीख थी। कितनी? 10 हिजरी 13 रबीउल अव्वल को जुमा का वो दिन था, नमाज ईशा के बाद, ईशा की नमाज के बाद। अब रात के वक्त देखें, अक्सर तरीकत की तालीम जब मुर्शिद अपने मुरीद को अता करता है तो कब अता करता है? रात को ईशा के बाद इसका वक्त है। ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप सुनते हैं एक एक बात, और मैं आपको बताता जाऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है तो उसमें क्या क्या है। तो क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, ईशा के बाद में, जुमा के दिन ईशा के बाद में 10 हिजरी में रबीउल अव्वल का वो महीना था, 13 तारीख थी, लेकर सहाबा इकराम को अपने खास इन साथ में 6 सहाबा इकराम को लेकर निकले। इन साथ में 6 सहाबा इकराम को अपने साथ लेकर मस्कत की तरफ निकले। मदीना से किधर निकले? मस्कत की जानिब रवाना हुए। ये कौन से 6 सहाबा? इनमें हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहु करीम, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अब्दुल अजीज मक्की बिन हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ये 6 सहाबा इकराम थे। इसमें हजरत बिलाल अब्दल नहीं है। वो क्यों नहीं है, उसका तज़किरा आगे आएगा, क्योंकि उनको नेमत जो देना थी वो अलग थी, ये जो नेमत दे रहे हैं ये अलग है। आप सुने, पूरा मुकम्मल तज़किरा खुद बहुत समझ में आ जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 6 सहाबा इकराम को लेकर मस्कत की तरफ ईशा के बाद निकले। रात का वक्त है, निकले। 5000 कदम चलकर गए थे मदीना से, 5000 कदम मस्कत की तरफ चलकर गए। जाने के बाद वहां पर एक कीकर का दरख्त आया, एक कीकर का दरख्त आया। उस दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुरीदन को लेकर बैठ गए, जैसा पीर अपने मुरीदन को लेकर बैठता ना एक जगह। जिस तरह रात का वक्त है, तन्हाई है, अब ये 6 हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनके अलावा कोई नहीं। एक दरख्त है, एक मैदान है, एक दरख्त है, वहां पर उस दरख्त के नीचे आप बैठ गए। तो फरमाया जाता है कि वहां पर और थोड़ी दूर में 3 दरख्त मौजूद थे। ये फिरमा के 3 दरख्त मौजूद थे। वहां पर फिरमा के 3 दरख्त मौजूद थे जो अलग अलग अंदाज में थे। मशरिक से मगरिब की तरफ 70 कदम पर, और दूसरा दरख्त मगरिब से शुमाल की तरफ 37 कदम को, फिर तीसरा दरख्त शुमाल से मशरिक की तरफ 15 कदम को। इस तरह दूरी दूरी पर 3 ये दरख्त मौजूद थे वहां पर। और वो एक दरख्त जिस दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। अब वहां बैठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहले आगे बुलाते। इसे देखें, तरतीब का ख्याल देखें। ये जो कहा जाता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि जुमा के खुतबे में हम आयत तिलावत करते हैं, खुसूसन अफज़ल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़। ये जो ज़ाहिरी तौर पर जो दुनिया के अंदर जब निज़ाम चला, तो इसमें जो है ना अफजल बशर, जिन्हें जानकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नेमत ज़ाहिरन जो अता फरमाई, बातिन का इसमें मसला नहीं। अगर बातिन का मसला ले तो फिर हजरत अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहहु करीम को ही मानना पड़ेगा, और ज़ाहिर में भी आपकी ही शान बुलंद है। मगर जो तरतीब दुनिया का निज़ाम जिस तरह अल्लाह ने रखा है, जिस तरह तरतीब ये जो चली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए, इस हिसाब से बता रहा हूँ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को यूं ही नहीं कहा जाता। ये हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने, औलिया कराम ने जुमला पढ़ा है और माना है और लिखा है किताबों के, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान बुलंद बाला थी, अफजल बशर में से थे वो। तो आपको तरीकत की तालीम थी। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को आगे बुलाए, बुलाकर अपने सामने बिठाए। अपने सामने बिठाने के बाद
اپنے روبرو بٹھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی باطنی تعلیم آپ کو مرحمت فرمائی. کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باطنی تعلیم جو بھی رموز بیان کرنے تھے آپ کو مجلس میں سے آگے بلا کر وہ راز بتائے، بیان فرمائے، اور تعلیم عطا کرنے کے بعد ان صحابہ کے سامنے آپ کو امامت اور ارشاد سے مشرف فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، امامت کا حق دیا اور ارشادات کا حق دیا. تو اب ہم حدیث سنے ہیں کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں باہر گئے تھے کسی قبیلے میں فیصلہ کرنے کے لیے، تو عشاء کی نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی نا امامت کی، تو اگر میری غیر حاضری میں ابوبکر تو مصلی پر کھڑا ہوا کر اس طرح اجازت دیے تھے. پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری پردہ فرمانے سے پہلے آخری زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیے اور اپنے گھر کا پردہ، کمرے کا پردہ ہٹا کر دیکھے تو صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کر رہے تھے. یہ واقعہ بھی ہم سن چکے ہیں. تو یہ باقاعدہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہوئی تھی، کیا کرے، امامت عطا کرے اور ارشادات سے مشرف فرمایا. پھر آپ کو صحابہ کرام کے سامنے خلافت سے نوازے، کیا کرے، خلافت سے نوازے. کس طرح خلافت سے نوازے وہ سنیں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلاه مبارک، یہ کلاه مبارک ان کے سر پر اڑائی. یعنی یہ کلاه اسے کہا جاتا ہے، یہ خاص کی مخروطی شکل کی ایک ٹوپی ہوتی، یہ مخروطی شکل کی یہ خاص اس کی ٹوپی ہے. یہ ٹوپی پہن کر اس پر جب پیٹھا باندھتے ہیں تو امامہ شریف کہلاتا ہے. کیا، یہ خاص قسم کی ٹوپی ہوتی ہے جسے کلاه کہا جاتا ہے. اس کلاه کو جو ہے سر پر اوڑھتے ہیں، پہلا پہنتے ہیں، پہن کر اس پر امامہ شریف باندھا جاتا ہے. جس ٹوپی پر امامہ شریف باندھتے ہیں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اپنے ہاتھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اپنی ایک ٹوپی پہنائے. پہنانے کے بعد اس پر سبز امامہ باندھے. کون سا؟ سبز، یعنی ہرا امامہ شریف اس پر باندھے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خرقہ انہیں پہنایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خرقہ پہنایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام باطنی مراتب سے نوازا. جو بھی دینا تھا وہ باطنی مراتب سے نواز کر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باطنی نعمتیں تھی، جو عطا کرنا تھا وہ عطا کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق کے نام سے انہیں سرفراز فرمایا. یہ خطاب بھی عطا فرمایا، یعنی ایک لقب عنایت عطا فرمائے. اب دیکھیں اس میں آج جو صوفیاء کرام کرتے ہیں جتنے بھی کام خلافت کے دوران، اسے اکثر لوگ ایک رسومات کہتے ہیں. یہ ایک رسم ہے، یہ رسم ہے جس طرح کہا جاتا ہے، مگر یہ ایک رسم نہیں، یہ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آپ کا طور طریقہ ہے. دیکھیں خلافت میں مرشد جب اپنے خلیفہ کو خلافت عطا کرتا ہے تو اس کے سر پر ٹوپی بھی پہناتا ہے، اپنے ہاتھ سے امامہ بھی باندھتا ہے، یہ خرقہ بھی عنایت عطا فرماتا ہے اور اسے ایک نام دے کر، طریقت کے خلافت کے حوالے سے ایک نام دے کر ایک لقب سے نوازا جاتا ہے. اس کی یہ تمام چیزوں کی بنیاد خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ میں رکھی. یہ کوئی بدعت یا شرک یا ناجائز یا معمولی چھوٹی موٹی رسم نہیں ہے. پھر اس کے بعد لقب عطا کرے. یہ عطا کرنے کے بعد اب ظاہر صحابہ کرام کے سامنے اب یہ خلافت ہوئی، یہ خلافت عطا ہوئی. جس طرح آج مجلس میں 4 لوگوں کو جمع کر خلافت عطا کرتے ہیں، اس طرح باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 صحابہ کرام کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت عطا کرے. خلافت عطا کرنے کے بعد اب آپ کو تنہا لے کر ان درختوں کے قریب چلے گئے. وہ جو درخت تھے تھوڑی تھوڑی دور پر ان کے قریب چلے گئے. قریب جا کر آپ کو تنہا لے کر گئے. تنہا لے جا کر پھر آپ کو تعلیمات باطنی اور ظاہری ان تعلیمات سے خصوصاً ہدایات، ارشادات اور تعلیمات سے نوازنے کے بعد اب تنہا لے کر کیوں گئے تھے؟ اب یہ پیر و مرشدین کی یہ بھی جو ہے سنت ہے، جب وہ اس کا خلیفہ بن جاتا ہے، جب تک خلافت نہیں ہوئی تھی سب لوگ اکٹھے تھے ایک مجلس میں تھے. اب ہر مرید کو تعلیم دے دیتا ہے پیر. اب جب اسے خلافت عطا کی جاتی تو خلافت کے بعد ضروری ہے کہ اسے خلوت میں لے جایا جائے. خلوت میں لے جا کر تنہا اسے وہ کچھ دیا جائے جو عام مریدوں میں بتانے کی اجازت نہیں ہے. عام مریدوں میں بتانے کی، ہر مرید کو بتانے کی اجازت نہیں. وہ تعلیمات خلیفہ کو پیر کیا کرتا ہے، خلوت میں لے جا کر عنایت عطا فرماتا ہے. اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرے،
حضرت مولا علی مشکل کشا ہیں، بڑے بڑے ہستیاں ہیں. اب ایک ہی ہستی کا نام سن لو تو تمام کے سامنے یہ نہیں بولنا جو فیض نعمت خاص چھپا کر اسے دینا ہے اسے دینا. اس واسطے خلوت میں لے گئے، ان درختوں کے قریب لے گئے، رات کا اندھیرا ہے، لے جا کر جو بھی باقی جو صحابہ کرام کے سامنے عنایت کرے تھے وہ الگ، پھر اس کے علاوہ جو باطنی نعمتیں عطا کرنا تھا وہ عطا کرے. عطا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں ذات کی اجازت دی. اس کی سبحان اللہ کس کی اجازت دی؟ اس میں ذات کی. جو اس میں ذات موجود ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو خاص اس میں ذات ہے، جو صوفیاء کے نزدیک اس میں اعظم کا درجہ رکھتا ہے، وہ اس میں ذات کیا ہے؟ اس کی اجازت خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اجازت مرحمت فرمائی. یہ اجازت مرحمت فرمانے کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خلیفہ کہلائے. اب دیکھیں اس کے اندر اب وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے کہ میں تقریر کو یہاں تک روکوں گا، پھر اس کے بعد آگے آنے والے تقریر میں جو ہے نا آگے اگلے صحابہ کرام کا تذکرہ ہم سنیں گے، کیونکہ ورنہ وقت کافی ہو جائے گا، ابھی بہت تقریر باقی ہے. اب ایک صحابی کو اسی طرح باقی اور جو ہے 5 صحابہ جو بچے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، انہیں کس طرح نعمت عطا ہوئی، کس طرح کون سی چیز. اب جس طرح ظاہری اور باطنی تعلیمات سے نواز کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں ذات کی اجازت عطا فرمائی. تو یہ اس میں ذات کی اجازت سلسلہ نقش بندیہ میں آج بھی رائج ہے، آج بھی جاری ہے. یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی. یہ اس میں ذات یہ صوفیاء اکرام کو معلوم ہے. تو یہ آپ کے سلسلے کے واسطے نوازش ہوئی. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خاص نوازش ہوئی، حضرت عثمان غنی کو کیا خاص نوازش ہوئی. ہر سب کو خلیفہ بنایا نا، تو سب کو باقاعدہ اسی طرح خلیفہ بنا کر سب کو الگ الگ تنہا لے جا کر باقاعدہ باری باری ایک ایک کو لے جا کر کیا عنایت عطا کرے اور مولا علی کو کیا عنایت عطا کرے. انشاءاللہ ہم آنے والے تقریب میں سنیں گے. یہ موضوع یہ سیریز ہماری چلتی رہے گی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے سنا ہے ہمیں اس پر یقین